وہ شہناز خان جو راولپنڈی خواتین ونگ کی صدر ہوا کرتی، اچانک انہوں نے بھی جمپ مارا اور پی ٹی آئی میں چلی گئی، وہ کیا جو قومیں اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں، اس کو یاد رکھتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہے۔ چودھری غلام عباس کے دیے ہوئے افکار و نظریات پہ کاربند رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں کو سلام، اوورسیز پاکستانی کو دل کی گہرائیوں سے سلام، اور میرے ریاست کے لوگوں کو پیار بھرا سلام۔ چودھری غلام عباس کی 54 برسی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ہی دیر پہلے جو خطابات ہوئے ہیں، وزیر اعظم کی سپیچ، صدر عتیق احمد خان صاحب کی سپیچ آپ تک لائیو پہنچائی ہے۔ ایم سی کی بہت ہی قابل عزت خواتین میرے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے سیکرٹری جنرل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اس برسی کے موقع پر آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، ہم ہر سال یہاں پہ اس برسی کو مناتے ہیں، اور آج بھی اسی روایت کو آگے بڑھ کے پہلے سے بھی زیادہ ایک اچھی طرح سے ہم نے آج اس پروگرام کو منایا۔ اور یہ اس پیغام یہ ہے کہ جو قومیں اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں، اس کو یاد رکھتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہے گی، کیونکہ قائد رئیس الوزراء چودھری غلام عباس ایک ایسے لیڈر ہیں، ایسے لیڈر تھے کہ جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے، تکمیل پاکستان کی جدوجہد میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ ایک ایسے قائد تھے کہ جو ڈوگرا مہاراجہ کی حکومت اور ان کے ظلم کے باوجود وہ وہاں پہ کھڑے رہے، انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا قیام امن میں لایا، اور پتھر مسجد میں اس جماعت کا وہاں پہ انہوں نے قیام رکھا۔ اور آج جہاں بھی آپ جائیں گے، قائد کے چاہنے والے، مجاہد اول کے چاہنے والے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، اور اسی عقیدت کے ساتھ کہ ہم ان کا جو مشن تھا، ان کی جو شمع تھے، ان کو انشاءاللہ ہمیشہ ہم روشن کر رکھیں گے۔ جب تک ان کا وہ مشن، جب تک ان کا وہ خواب، ادھورا خواب پورا نہیں ہوگا، یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ہماری جدوجہد تحریک آزادی ہے، جب تک پورا خطہ آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا، یہ جدوجہد اسی طرح جاری رہے گی۔ اچھا میم، بالکل آخری بات مختصر جواب دیجیے گا کہ الیکشن میں آپ کی جماعت خاصی کمزور ہوئی، یا خاصی کمزور ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، کہ سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ پہلے بھی اسی طرح جماعت کے ساتھ ہوا، اور ایک سازش کے تحت ہمیں الیکشن سے پیچھے رکھا گیا، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت جو ہے لوگوں کے دلوں سے نکلی نہیں ہے، دلوں کے ہاری نہیں ہے، بلکہ ہم پہلے سے بھی اچھی طرح جذبہ رکھتے ہیں، جوش اور جذبہ ہمارے دل میں ہے کہ ہمیں ایک سازش کے تحت ہمیں ہماری جماعت کو ہرایا گیا، جو ہم ہارے نہیں بلکہ ہمیں ہرایا گیا۔ لیکن اس سے ہم یہ اپنے جو ہمارے کارکن ہیں ان کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ہمت میں، ان کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم جتنی بھی سازشیں کریں گے، جتنا بھی ہم نے کمزور کریں گے، لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ اس سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ جی، میرے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ میمونہ کیانی، آپ کیا پیغام دیں گی اس موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انصر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا۔ تو پیغام یہی ہے، جو کہ رئیس الوزراء چودھری غلام عباس کی آج 54ویں برسی ہے، اس کے موقع پر جو بالخصوص یوتھ یہاں پہ آئی ہے، تو وہ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ رئیس الوزراء چودھری غلام عباس کے دیے ہوئے افکار و نظریات پہ کاربند رہے، اور انہوں نے جو موقف الحاق پاکستان دیا تھا، اور اس تاریک دور میں جب ڈوگرا سامراج کے تسلط میں کشمیری بری طرح سے پسے ہوئے تھے، اور وہ دور تھا جب وہ اپنی مرضی سے کشمیری جو ہیں تو وہ ایک وینٹیلیٹر بھی نہیں بنا سکتے تھے کہ یہاں سے اذان کی آواز یا روشنی نہ آئے۔ تو یہ وہ تاریک دور تھا جب انہوں نے کشمیری مسلمانوں کو اکٹھا کیا، جو منتشر تھے، جو ڈرتے تھے، محکوم تھے، لیکن ان میں اتنی جذبہ آزادی پیدا کیا۔ پھر آگے دیکھیں شودی تحریک، دیکھیں اس کو کس طرح انہوں نے ناکام کیا۔ پھر 1931 کے جو سانیت جو تھا دلدوز، جب 22 کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد ان کو منتشر جو تھے، ڈرے ہوئے پسے ہوئے لوگ تھے، ان کو اکٹھا کرنا، اور 1932 میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھے، تو مسلمانوں کو یہ ایک راہ دے دی کہ اس پہ چلتے ہوئے وہ موقف الحاق پاکستان کو اور تحریک آزادی کشمیر کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ تو نوجوان جو ہیں ان کے افکار کو اور ان کے نظریات کو چھوڑے نہیں، اور زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے اسلاف کی تاریخ کو، اپنے اسلاف کے کاموں کو یاد رکھتے ہیں، اور ایسے نیشنل ہیروز ہوتے ہیں ان کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔
اور میرے ساتھ موجود ہیں بنت کشمیر گلنار اقبال صاحبہ، بہت ہی ایکٹیو ہیں یہ سیاست میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا گلنار اقبال صاحبہ، ایک تو آپ کے ساتھ 1 سال پہلے ملاقات ہوئی، آپ کی پرسنالٹی میں خاصا آپ صحت مند ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو خاصا امپروو کیا ہے، تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ ریاستی جماعت لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو گئی ہے 2021 کے الیکشن کے بعد، یہ سب کچھ کیسے ہوا آپ کی نظر میں؟ یہ آپ کی جو سیاسی نظر ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ہماری جماعت تو لڑکھڑاہٹ کا شکار نہیں ہے، نہ کارکن جو ہیں سب ہم متحد ہیں. صرف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے ہم لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن ہارے نہیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہر انسان کو اپنی کمیاں کوتاہیاں پتہ ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے الیکشن ہارا نہیں ہے، ہم جیت گئے، ہم جیتے تھے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم اتنی سیٹیں 6 7 یا 10 سیٹیں ہم نکال لیں گے، لیکن ہمیں ایک سوچی سمجھی اس سوچ کے تحت جو ہے نا ہمیں دیوار کے ساتھ لگا کر اور ہمیں ہرایا گیا. ہم ہارے نہیں ہیں، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. اچھا چودھری غلام عباس کی 54ویں غالباً آج یوم وفات منایا جا رہا ہے. اس برسی کے موقع پر آپ لوگوں کو پیغام کیا دیں گے؟ کیا چودھری غلام عباس کا جو ویژن تھا اس کو صرف MC لے کے آگے بڑھ رہی ہے، باقی لوگ نہیں لے کے آگے چل رہے؟ جناب چودھری غلام عباس صاحب جو ہیں وہ ایک عظیم رہنما گزرے ہیں، اور وہ سیاست سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا. وہ کشمیریوں کے لیے بہت زیادہ درد رکھتے تھے، انہیں کشمیر سے بے پناہ محبت تھی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا تعلق جو ہے کسی ایک واحد جماعت سے ہے. تو وہ یعنی کہ ایک کشمیری قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، کہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیری قوم پر، انہیں جو ہے ان کے اپنے نوجوانوں کو متحد کیا جائے، اور کشمیر میں ایک قومی جو کشمیریوں کی شناخت ہے اسے قائم و دائم رکھا جائے. تو انہوں نے ہمیشہ کشمیری قوم کی درد کی بات کی، اور وہ نہ صرف کشمیر سے بلکہ پاکستان سے بھی بے حد محبت رکھتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کشمیر اور پاکستان جو ہیں وہ دونوں متحد بھی ہوں، آزاد بھی ہوں. اور انہوں نے خود تحریک آزادی کشمیر نظریہ الحاق پاکستان کے وہ زبردست حامی تھے، انہوں نے بے پناہ کام کیا. تو آج سب سے زیادہ جو ضرورت ہے، الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم بہت منظم اور متحد طریقے سے ہمارا جو پروگرام تھا، جو مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام ہوا، وہ کامیاب پروگرام رہا ہے. اچھا آخری بات مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی ایک دوست تھیں غالباً پچھلے سال آپ کے ساتھ شامل تھی، یہ آخری بات ہے، وہ شہناز خان جو راولپنڈی خواتین ونگ کی صدر ہوا کرتی، اچانک انہوں نے بھی جمپ مارا اور PTI میں چلی گئی، وہ کیا وجہ میم ذرا سا بتائیے. ہماری وہ بہن بہت اچھی ہیں اور قابل احترام ہیں، بہت اچھی خاتون ہیں، اور جب بھی اب بھی ملتے ہیں تو پارٹیز کا اپنا وہ ہے، ان کا اپنا نظریہ اپنی سوچ ہے، وہ چلی گئیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں گئی، انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، اور ہماری آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، ہماری بہن ہے، تو اس بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ وہ کیوں چلی گئی ہیں. آپ ایک نظریہ فالو کرنے والی خاتون ہیں، وہ بھی تو وہ کیا PTI نے ان کو کوئی اعزاز دیا، کوئی لالچ دیا، وہ گئیں، کیا ہوا؟ یہ سب باتیں میں اب کیا کروں کہ مجھے خود PTI کی جانب سے وہ تھا کہ آپ آ جائیں، اور دیگر جماعتیں بھی تھیں، اور اسپیشلی PTI نے مجھے لاسٹ ٹائم بہت زیادہ وہ انسسٹ کیا. وہاں بہت سے لوگوں نے مجھے میری تک رسائی حاصل کی کہ بھائی آپ PTI میں آ جائیں. تو اپنے جذبے کی بات ہے، اب ہم اس میں آئے ہیں اس جماعت میں، تو انشاءاللہ ہمارا جینا مرنا اس جماعت کے ساتھ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو قائد محترم سردار عتیق خان صاحب ہیں، وہ ایک ویژن رکھنے والے شخص ہیں، تو ہم نے ان کے ویژن کو انشاءاللہ لے کے چلنا ہے. اور ہمارے سردار عبدالقیوم خان صاحب جنہوں نے یہ آزادی کی تحریک آزادی کشمیر کی جو شمع روشن کی تھی، انشاءاللہ تعالی ہم اسے جلتا رہنے دیں گے. اور آخر میں نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گی آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے، جو آپ نے مجھے ابھی بولنے کا موقع دیا ہے. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل آپ کا، کہ آپ نوجوانوں آپ لوگوں کو جو بھی اپنے ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے. اور آپ لوگوں نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک قوم بن کر تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنا ہے. اور
یعنی کہ ہم نے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور جس طرح ابھی مسلم کانفرنس کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا کر اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ مسلم کانفرنس کے کارکنان بے شمار تعداد میں موجود ہیں، اور ہمیں اس بات پہ پراؤڈ ہے کہ ہمارے قائد سردار عتیق خان صاحب کے مخالفین بھی جو ہیں وہ ان کی اتنی عزت کرتے ہیں اور ان کا اچھے انداز میں نام لیتے ہیں۔ تو نوجوانوں سے یہی کہوں گی کہ آپ سب آئیں اور بڑھ چڑھ کر جو ہے تحریک آزادی کشمیر کی جو شمع روشن ہے اس میں حصہ لیں، اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ جو قومیں اسلاف کی قربانیوں کو بھول جاتی ہیں تو تباہ و بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جی سامعین عزیز وقار میڈم کی جو بہت ہی بہترین پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس خوبصورت ویڈیو کو بنایا ہمارے عزیز شان عباسی نے، ان کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ انصر عباسی، سوشل میڈیا نیوز، فیض آباد، راولپنڈی، پاکستان۔ تھینک یو۔